اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بنی آدم جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اس کے صدقے کو میں خود لیتا ہوں اور اس کو بچھڑے کی طرح پال کر کے بڑا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن وہ بندہ آ کر دیکھتا ہے ایک سکہ کچھ خیرات کیا تھا اپنی زندگی میں، اور وہاں دیکھو تو پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کی ہوں گی۔ وہ پوچھتا ہے اتنی میری کہاں سے آ گئی؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تیرے اس چھوٹے سے صدقے کو میں نے پال کر کے اتنا بڑا کیا ہے۔ تو جو تم دے رہے ہو اللہ کے ہاں وہ باقی ہے، وہ بچا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے میرے عزیزوں، جو چیزیں ہماری عزیز ہیں، جو محبوب ہیں، اس کو ہم قربان کرنا نہیں چاہتے جلدی۔ ایک دانشور نے کہا تھا پھلوں کی دکان پر ایک فقیر آیا اور پھل بہت سارے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا فقیر، اس کو آم کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے دکان والے سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ظاہر سی بات ہے جو چھٹے ہوئے آم تھے، جو نکالے ہوئے تھے، جن کے اندر سڑن پیدا ہو چکی تھی، وہ سائڈ کیا گیا تھا، اس میں سے نکال کر کے اس نے دے دیا فقیر کو۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، دینے کے لیے جو نکالا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ وہ لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس 10 درہم تھے۔ وہ فقیر آیا اور کہا 10 درہم ہے، اس کے مجھے آم چاہیے، یہ پیسوں کے اچھے آم تھے۔ تو 10 درہم لیا دکان والا اور اچھے سے چن کر کے 2 آم اس کو دیا جو بنتے تھے۔ وہ فقیر ہاتھ میں دونوں آم لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دکھا کر کہا اے اللہ، دیکھ اس بندے نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا۔ تیرے نام پر مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میرے پیسوں سے دیا ہے تو اچھا مال دیا۔ کیا یہ عام طور پر نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ کھانا اگر بچ جائے تو اسے تک بانٹنے میں دے دیا جائے۔ اس وقت مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں، ولیمے میں، شادی میں، منگنی کی رسم میں کھانا دیگوں بنایا جاتا اور بچ جائے تو سوچتے ہیں کسی مدرسے میں غریب طلبہ کو دے دیا جائے، یا فقیروں اور مسکینوں کو کھرچن دینے کے لیے ہم کھڑے رہتے ہیں کہ بچ گیا ہے، خراب ہو جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ غریب لوگ کھا لیں گے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب دیگ پک کر تیار ہو جائے تو اس کا اوپر والا پہلا کھانا فقراء کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے کھانے سے پہلے غربا اور مساکین کا خیال کر لیا جائے۔ اسی لیے مجھے وہ بات یاد آتی ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب آپ کے دسترخوان پر کوئی فقیر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جو کچھ ہوتا سب سے پہلے اس کو پیش کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسافر آیا بڑی دور سے، وہ حضور کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ، جو 70 صحابہ، غریب صحابہ حضور کے در پر پلتے تھے، ان کے ساتھ افطاری کر رہے تھے، اور ایک مسافر آیا، اس کو بلایا گیا آ جاؤ دسترخوان پہ۔ 70 لوگوں کے بیچ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا بس افطاری کے لیے، اور وہ جو مسافر آیا اس کو بٹھایا گیا، بڑا بھوکا تھا، اس سے کہا گیا لو آپ تناول کرو، آپ دودھ پی لو۔ اس نے اٹھایا، کسی کا خیال ہی نہیں کیا، پورا دودھ پی گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا اللہ تیرا بھلا کرے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ہماری پسندیدہ چیز اگر کوئی اٹھا لے تو پھر ہم آگ بگولا ہو جائیں۔ خاص طور پر اگر یہ آزمانا ہو تو رمضان میں افطار کے موقع پر دیکھیں اپنے دسترخوان پر سے ہمارے سامنے کی چیز کوئی اور اٹھانے لگ جائے تو پارا چڑھ جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، ہم نہیں دینا چاہتے، وہ سارا اپنا جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وہ امتحان ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں قربان کرو گے اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا دل چھوٹا ہے، اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے دل میں وسعت کتنی ہے، کشادگی کتنی ہے۔ آزما کر کے دیکھ لینا افطاری کے ٹائم پہ تھوڑا سا تمہارا شربت کوئی اٹھا لے یا کوئی فروٹ تمہارے ادھر سے ادھر کر دے دسترخوان پر۔ جھگڑے ہوتے ہیں بہت سارے، غصے میں آگ بگولا ہوتا ہے، لال پیلا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سنا دے گا۔ دن بھر کا صبر کیا ہوا آدمی وہ افطاری پر موجود چھوٹے سے ٹکڑے فروٹ کے اپنے دوسرے بھوکے بھائی کو دینا نہیں چاہتا، لیکن یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، کھا کر کے جب شکم سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے، مسجدوں میں افطار کے بعد ہم نے دیکھا ہے ڈھیروں فروٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں، اب اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں، پیٹ بھر چکا ہے، وہی فروٹ ہے، وہی شربت ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن وہ گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، کہیں تو گٹروں اور نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی کھانے والا نہ ہو تو پھر رمضان میں مانگنے والے یا فقیروں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد پھر فقیروں کو ڈھونڈنا، یہ وہ امتحان نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ صحابہ میں بھی تھے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آتا ہے رات کے وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فرماتے ہیں ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ اسے جنت سے کھانا کھلائے۔ صحابہ تو ظاہر سی بات ہے ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کے لیتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں گھر میں ہے کہ نہیں ہے، فوراً کہا یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے جاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور لے کر کے گھر آ گئے۔ پتہ چلا بیوی کو نے کہا پہلے تو ہمارا خود کا ہی کھانا نہیں ہے، آپ مہمان بھی لے آئے۔ صحابی رسول نے اپنی بیگم سے پوچھا کتنا ہے؟ کہا ایک آدمی صرف کھا سکتا ہے۔ اور گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ شوہر، بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا، اب ایک مہمان آیا ہوا ہے۔ صحابی رسول نے اپنی اس فکر کا اظہار کیا بیگم سے کہ اب کیا ہوگا، ایک آدمی کھا سکتا ہے اور 4 لوگ یہاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خواتین بھی حضور کے زمانے کی کیسی تھی۔ انہوں نے کہا اپنے شوہر سے گھبرائیے مت، میں بچے کو تھپکیاں دے کر سلا دوں گی، آج ایسے سلا دوں گی، اور دسترخوان پر جب بیٹھے آپ کو کھانا میں پروس دوں گی، اور پھر بتی اچانک گل کر دیں گے، چراغ بند کر دیا جائے گا، آپ کھانے جیسا منہ چلاتے رہیں اور اس مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، اور کھانا پورا اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے۔ ایک آدمی کے کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا جا رہا ہے، خود بھی بھوکے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، دسترخوان بچھا ہے اور صحابی رسول نے کھانے کا برتن ان کے سامنے پیش کیا اور اچانک چراغ کو بجھا دیا گیا، اندھیرا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، کہا اتفاق ہے چراغ گل ہو گیا، آپ کھا لیجئے، ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اور سارا کھانا اس مہمان کے سامنے رکھا، مہمان کو یہ لگتا رہا کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں، اور پورا کھانا وہ پیٹ بھر کر کھا لیا، شکم سیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد برتن اٹھا دیا گیا، وہ صحابی رسول حضرت طلحہ بھی بھوکے سوئے، ان کی بیوی بھی بھوکی سوئی، ان کا بیٹا بھی بھوکا سویا، صرف ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اپنی عزیز چیز، اپنی پسندیدہ چیز قربان اللہ کے نام پر۔ لیکن میرے عزیزوں، واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں طلحہ کہاں ہے؟ حضرت طلحہ اس مہمان کے ساتھ آئے، حضور دیکھ کر مسکرانے لگے، طلحہ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف جنت میں فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف فرما رہا ہے۔ جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتا گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ اس مہمان کو کھلایا۔ یہ ہے جس کو ایثار کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ قربانی۔ پیٹ خالی ہو اور دوسرے کا خیال ہو، پیٹ بھر جانے کے بعد تو پھر وہ ویسٹیج دینے کی بات آتی ہے، اپنے گھر کا بوجھ نکالنے کی بات آتی ہے۔ اچھی چیز جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دے دیا جائے تو وہی قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے۔ پسندیدہ کا لفظ ہے، اپنی چاہی ہوئی چیز کا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہم نے دیکھا ہے، ان صحابہ اکرام نے کبھی ان چیزوں کو ایسا پسند نہیں کیا، ایسا پیار نہیں کیا، دنیا کو گلے لگا کر، اس کے باوجود بھی اس کو قربان کرتے رہے، قربان کرتے رہے۔ جو چیز دنیا میں تمہیں غافل کرتی ہے وہ یہی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ کون ہے جو تجھے تیرے رب سے دور کیا ہے؟ یہ تمہاری دکانیں، یہ تمہاری جائیداد کا حساب کتاب، یہ تمہاری اولاد کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، یہ وہ ساری دنیا ہے جو تجھے اللہ کی عبادت سے دور کیے جا رہی ہے۔ کیوں وقت پر تمہاری نماز ہوتی نہیں؟ ریزن خود تلاش کر لینا آپ جا کر کے، ظہر میں کہاں تھا، کون سی چیز نے مجھے نماز سے روکا تھا، عصر میں کہاں تھا، کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے دور کر دیا۔ ریزن آپ خود ڈھونڈو، روزانہ آپ خود ڈھونڈو، مغرب میں کیوں سر نہیں جھکا پایا میرے رب کی بارگاہ میں؟ کون سی چیز مجھے روکی تھی؟ کیا میں دکان پر بیٹھا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جو دھوکہ ہے جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ یا تم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں بیزی ہو گئے تھے تو یہ دوست شیطان ہیں جنہوں نے تجھے اللہ سے دور کیا تھا۔ یا کوئی اور چیز تھی، موبائل میں بیٹھا تھا، گیم کھیل رہا تھا، یہ وہ دنیا ہے جو تجھے اللہ سے دھوکہ دی ہوئی ہے۔ ٹی وی میں بیٹھا تھا، میچ میں بیٹھا تھا، کھیل کود میں تھا، یہ ساری چیزوں کا ریزن آپ خود ڈھونڈو۔ یہ عبادتوں سے کون ہے جو مجھے دور کیا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے کون سی چیزیں روک رہی ہے؟ مجھے بتاؤ، قسم رب ذوالجلال کی،
آج کسی نے تمہارے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ اگر سجدہ کرو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، مار دیا جاؤ گے؟ کسی نے تم کو نیزہ دکھا کر کہا کہ مسجد جاؤ گے تو گھونپ دیا جائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے، تمہارا نفس ہے جو تمہیں دور کیا ہوا ہے، تمہاری اپنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم دل سے لگائے ہوئے ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو اہمیت تمہیں دینا چاہیے وہ دوسروں کو اہمیت دینے لگ گئے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، وہ اپنے مرید کی دکان میں گئے، بہت بزی شیڈول تھا اس مرید کا، دکان میں اتنے گاہک ہوتے تھے، بھیڑ ہمیشہ، وقت ہی نہیں ملتا تھا بیچارے، لیکن پیر صاحب آئے ہیں دکان میں تو عزت و احترام ہونی چاہیے۔ اپنے مرشد کو اس نے بلایا اور کرسی پر بٹھایا، بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے، بیٹھے رہے، وہ بھی خوش باش تھا، پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت، اور اس کو وقت ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگنے لگے، یہ سونگا وہ سونگا۔ اس مرید نے پوچھا، حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانا تو نہیں کرتا، کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بیزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا، یہی تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا۔ اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال لیتا ہوں، طہارت کے لیے جا سکتا ہوں، استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا ہوں۔ زوردار تماچا انہوں نے لگایا، اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، تو نے کس چیز پر اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت۔ حقیقت ہے میرے عزیزوں، ہم اگر ریزن ڈھونڈیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کریم کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ یہ حدیث سنا کر میں بس ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم خود فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، فرمان اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ تم اللہ کریم کے لیے کیا مقام رکھتے ہو اپنے دل میں؟ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو کس طرح؟ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم نے سنا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے جاتی تو دلہن کی طرح سج کے جاتی تھی، پورے تیار ہو کر۔ پوچھا ان سے کسی نے تو وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اس بادشاہ کو نہ دکھاؤں تو پھر کس کو دکھاؤں؟ اس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہی، دنیا والے سیٹھوں کے سامنے جانے کے لیے سجتے سورتے ہیں، میں خلاق العالمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے سجتے۔ اور ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مسجد میں آنے کا انداز کس کا کیسا ہے؟ تم بادشاہ دو جہاں کے دربار میں آ رہے ہو تو کس انداز سے آنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھو۔ اللہ کریم کے لیے تمہارے دل میں کیا مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں آج بھی اپنے پیٹ کی غلاظت نکالنی ہو کہیں راستے پر تو شوچالیہ ڈھونڈتے ہیں اور پیسے دے کر کے جاتے ہیں۔ مسجد کی کیا کیا چیزیں مفت میں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی اس کا خیال آتا ہے کہ ہم یہاں کی اے سی، یہاں کے پنکھے، یہاں کے قالین، یہاں کا پانی سب کچھ استعمال کرتے ہیں، لیکن مسجد میں جو ڈبہ گھومتا رہتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صدر سیکریٹری کے لیے گھومتا ہے، یہ کمیٹی کے لیے جاتا ہو۔ آپ اس وہم و گمان سے نکل جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ بھی جو دیا جاتا ہے وہ شمار ہوتا ہے دنیا بھر کے تمام دولتوں سے زیادہ عزیز اللہ کی بارگاہ میں وہ پیسہ ہے جو یہاں صفوں میں آپ نے اللہ کے نام پر دیا ہوا۔ اپنی عادت رکھو کہ مسجد کے لیے ہمارے دل میں کیا احترام ہے۔ دوسری دنیاوی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ دیتے ہیں، وہاں چھوٹی موٹی چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے ہم بے پناہ پیسے خرچہ کرتے ہیں، پان میں، بیڑی میں، سگریٹ میں، تھوکنے میں کتنے پیسے برباد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب بات آتی ہے تو کیوں دل پر یہ بوجھ ہوتا ہے؟ یہ علامت ہے کہ دل جب کالا ہو جائے اور رب تعالیٰ سے بندہ دور ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دینے سے وہ کترانے لگتا ہے۔ اپنے دل کا علاج کرو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا مجھ پر میرے نفس کو غالب ہونے سے بچا لے اور میرے دل کو پاک کر کے تیری دربار میں ہمیشہ جھکنے والا دل بنا دے۔ یہ دعا کرو کہ رب تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے اور خالص اس کی رضا کے لیے ہمیں ہماری عزیز چیزوں کو قربان کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ دعا کہ رب العالمین جب آخری وقت آئے تو تیرے حبیب پاک کی عزت کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما اور اس راستے میں ہمیں شہادت عظمی نصیب فرما، تیرے نبی کے قدموں میں دفن نصیب فرما۔ ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آخری حج فرما رہے تھے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے دوران تھے اور عرفہ کا دن تھا، اور اتفاق ایسے کہ عرفہ کا دن وہ بھی جمعہ کا ہی تھا، جیسے آج ہم یوم عرفہ جمعہ کے دن منا رہے ہیں۔ یہ حسین مناسبت جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حج کے ساتھ بھی تھی۔ حضور نے جو حج فرمایا وہ عرفہ کا دن جمعہ کا تھا، اور یہ آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ آج کے دن کفار و مشرکین کافر مایوس ہو گئے تمہارا دین جو غالب آنے والا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تخشوہم واخشونی، اور تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، اور آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ اس طرح کی بات کسی بھی دینی کتاب میں پہلے کی نہیں آئی۔ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم یہ کہتے تھے کہ اگر ایسی آیت ہماری کتاب میں آئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے، جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی اس دین کے اندر کہ کوئی اور نبی آئے گا اور اس کو کمپلیٹ کرے گا۔ پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، ان کی شریعتیں ان کے زمانے کے لیے خاص تھیں۔ ان کے کچھ امتی تھے، کچھ علاقے تھے، وہاں تک کے لیے ان کی شریعت تھی، ان کے قانون تھے، ان کے لا تھے۔ جو کتاب تورات اتری وہ موسیٰ علیہ السلام پر، ان کا زمانہ خاص تھا۔ داؤد علیہ السلام پر زبور شریف، وہ بھی زمانہ خاص تھا، محدود لوگ تھے، سب کے اوپر نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری جس کو بائبل کہتے ہیں، یہ ان کے زمانے کے لیے خاص تھی، ایک علاقے کے لیے بھی خاص رہی۔ جہاں جہاں تک وہ لوگوں کا اس کا پیغام پہنچتا رہا ان لوگوں کے لیے تھی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، نبی بھی آخری اور کتاب بھی آخری۔ اس کے بعد کتاب تو کیا، اب کوئی آیت بھی قیامت تک نہیں آنے والی، کسی پر کوئی آیت نہیں آنے والی۔ یہ کتاب مکمل ہوئی، لیکن قرآن پاک کے اترنے کا بھی جو انداز ہے وہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پوری کتاب نہیں اتاری گئی۔ تقریباً 23 سال لگے، کبھی ایک آیت آتی، کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں۔ موقع کے اعتبار سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر اترتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، جس کو کہتے ہیں وحی اترنا، وحی کا اترنا۔ یہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا جو پروسیس ہے وہ 23 سال لگ گئے، 23 ایئرز۔ اور 23 سال کے بعد قرآن کمپلیٹ ہوا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 سال کی تھی، اس وقت قرآن اترنا شروع ہوا۔ جب آپ کی عمر مبارکہ 63 سال کی ہوئی تو قرآن کمپلیٹ ہوا، اور کمپلیٹ کس دن ہوا؟ یوم عرفہ جمعہ کے دن، جو آج کا دن تھا۔ قرآن مکمل ہو گیا، اور آخری آیت یہ نازل ہوئی۔ آخری آیت یہ تھی کہ اللہ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ عرفہ کا دن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تھا، روایت میں ہے تقریباً 1,20,000 کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ حج کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑا مجمع، اس زمانے میں 1,20,000 لوگوں کا جمع ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ ہر علاقے کے لوگ شامل ہوئے اور صحابہ وہاں پر موجود تھے، اور حضور نے ایک دستور عطا کیا، ایک قانون عطا کیا جو آپ کا آخری خطبہ ہے، وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، جس میں زندگی گزارنے کے ایسے اصول جو اس سے پہلے کسی نے دیے نہیں تھے، وہ سب کے لیے فٹ بیٹھتے ہیں آج بھی۔ حضور نے فرمایا تھا عورتوں کے حقوق پر، بچوں کے حقوق پر، بوڑھوں کے ساتھ معاملات پر، غلاموں کے ساتھ سلوک پر، سود کی حرمت پر، بہت ساری یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ایک خطبہ تھا حضور کا آخری خطبہ۔ جب حضور نے یہ خطبہ دیا اور ساری باتیں بیان کی تو صحابہ تو خوش تھے اس آیت کے اترنے کے بعد کہ کمپلیٹ ہو گیا قرآن، ہمارا دین مکمل ہو گیا آج۔ ایسا نہیں کہ ابھی اور کوئی حکم آنے والا ہے، جو آنا تھا ہو گیا۔ تو صحابہ خوش تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ ایک کنارے پر آپ جا کر کے رو رہے تھے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آج تو ہمارا دین کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، اور قرآن مکمل ہوا ہے، تو آپ کو رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا دین تو مکمل ہوا، قرآن بھی کمپلیٹ ہوا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اب حضور پاک کی زندگی کا بھی جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا، اب حضور ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ کان پیر کی شکل میں بہت زیادہ آتا ہے، اکثر آتا ہے، کیونکہ گمراہی یہاں سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہم کسی ایک بھی نبی کا انکار
نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، کوئی اگر مسلمان ایسا ہے وہ کہتا ہے میں میرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں لیکن مجھے عیسیٰ سے کیا غرض، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ ہمارے نبی تھے بھی نہیں، پچھلے زمانے کے نبی تھے، میں تو رسول پاک کو پورا پورا مانتا ہوں، تو 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے اور قرآن پاک میں جتنے نبیوں کا اور احادیث میں جتنے نبیوں کا نام صراحت کے ساتھ آیا، ان پر ایمان لانا تمہیں ضروری ہے۔ ایک بھی نبی کا انکار کرو گے تو وجہ کیا رزلٹ کیا بنتا ہے معلوم ہے؟ اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو گویا کہ تم نے خود اپنے نبی کا انکار کیا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، کیونکہ عیسیٰ کون تھے یہ ہمیں بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کی نبوت کا اگر تم نے انکار کیا تو گویا کہ تم نے اپنے رسول کا انکار کیا۔ ہم کسی بھی نبی میں فرق نہیں کرتے، یہ رد میں آئی ہے آیت، یہ آیت جو آئی ہے، پھر سے میں پڑھ رہا ہوں توجہ، اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ فرق نہیں کرتے مطلب ایسا نہیں کرتے کہ ایک نبی کو مانتے ہیں ایک نبی کو چھوڑتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ تب رب تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو اللہ پورا کا پورا اجر عطا کرے گا، پورا کا پورا اجر عطا کرے گا۔ اس اجر کے مستحق اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ عیسائی بھی نبیوں کو مانتے ہیں، یہودی بھی نبیوں کو مانتے ہیں، اور ہم بھی نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن فرق ہے سب میں۔ یہودی جو ہے جتنے نبی آئے ان پر ایمان رکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً نبیوں پر ان کا اتفاق ہے۔ عیسائی جو ہیں کرسچن یہ بھی تقریباً سب نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن دونوں کے ماننے میں فرق ہے۔ یہودی بعض نبیوں کو اس طور پر مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ہمارے مسیحا تھے، لیکن بعض نبیوں کے بارے میں وہ بہت گمراہی کے عقیدے رکھتے ہیں، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی انہوں نے زنا کی تہمت لگائی۔ اسحاق علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ وہ اللہ سے لڑ لیتے تھے، کبھی وہ اللہ کو گراتے تھے، کبھی اللہ ان کو گراتا تھا، معاذ اللہ۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ تو نبیوں پر ایمان لانے میں یہ آدھے آدھے ہیں۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو نگلیکٹ کرتے ہیں، بالکل نہیں مانتے۔ کون؟ یہودی۔ عیسائیوں کا بھی حال ان سے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے تقریباً نبیوں کو مانتے ہیں لیکن بعض نبیوں کا یہ بھی انکار کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہ تو سب سے بڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتے۔ قرآن کہہ رہا ہے سارے نبیوں پر ایمان جو برابر رکھتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب پر جو ایمان رکھتا ہے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ فرما رہا ہے ان کو پورا کا پورا اجر میں عطا کروں گا۔ اب مجھے بتاؤ، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، دنیا میں ایک ہی قوم ایسی ہے جو مسلمان، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارا کسی بھی نبی کے متعلق کوئی اختلاف ہے؟ ہم نے کبھی کسی نبی کا انکار کیا؟ ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف عیسائیوں کے نبی ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے وہ سب ہمارے نبی ہیں، سب پر ایمان ہے ہمارا۔ اب اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ اس میں کبھی بھی فرق نہ کریں، یہ رد میں آئی ہے آیت ان لوگوں کے جو یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن پر نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کی صفات بھی بیان کی گئی، ان کی تعریف میں ساری چیزیں بیان ہیں، یہودیوں کی کتاب میں بھی ہے۔ عیسائی جن کتابوں کو مقدس مانتے ہیں ان میں بھی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کی تمام بشارتیں اس میں دی گئی ہیں۔ ان دونوں سے آپ پکڑ کر کے پوچھو وہ نبی کہاں ہے، کب آئے گا، وہ نبی کہاں ہے؟ یہودیوں سے بھی ہم پوچھتے ہیں جس نبی کے آنے کی بشارت تمہاری کتابوں میں ہے، آخر وہ کون ہے، کون سا نبی ہے؟ اگر تمہارے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم اپنی کتاب پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ عیسائیوں سے پوچھو جس نبی کے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر کے گئے اپنی کتابوں میں، وہ کون ہے وہ نبی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر نہیں مانتے تم کہ وہ بشارت جن کی دے کر کے گئے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو میاں 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ، 2000 سال کا عرصہ ہو گیا، وہ نبی اب تک کیوں نہیں آیا؟ یہودیوں سے بھی ہمارا سوال ہے، عیسائیوں سے بھی ہمارا سوال ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اتنا لمبا گیپ کبھی نہیں آیا، 2000 سال ہو گئے۔ یہودی
آپ سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں جس نبی کے آنے کی بشارت دی گئی ہے وہ کون ہے نبی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے، وہ کب آئے گا؟ اگر عیسائی بھی یہ جواب دیں، ان سے بھی میرا یہی سوال ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر یہ آیت اسی لیے آئی ہے کہ یہ بعض نبیوں کو مانتے ہیں جو ان کی طبیعت میں ہے، اور بعض کا انکار کرتے ہیں جو ان کی طبیعت میں نہیں ہے۔ یہاں سے میں ایک نتیجہ اخذ کر کے آپ سب سے بھی کہنا چاہوں گا، کبھی بھی شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ بناؤ۔ جو تمہیں اچھا لگے وہ شریعت ہے، اور جو کڑوا لگے اس کو تھوک دو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا صاحب جب تک آپ کو بیان کر رہے ہیں، آپ کو بہت اچھی لگنے لگی تقریریں ہیں۔ کیا بولتے ہیں مولانا صاحب؟ بہت اچھا ہے۔ کس بارے میں بول رہے تھے؟ آپ کو جتنے لوگوں نے دھوکہ دیا ان کے خلاف بول رہے تھے۔ بہت اچھے مولانا ہیں، دھوکے کے خلاف بولیے آپ۔ بہت سارے لوگ جو ہے دھوکہ دے